بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 20، دعا میں وسیلہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نابینا صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میں نابینا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو صبر کرو اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر چاہو تو دعا کر دوں۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ دعا فرما دیں۔ اس پر آپ نے ان کو اچھی طرح وضو کرنے کا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اس طرح دعا کرنے کا حکم دیا: اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمتی، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه فتقضی لی، اللہم شفعہ فی، وفی بعض الروایات زیادۃ وشفعنی فیہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں جیسے حضرات انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اس کی تعلیم دی۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ مشہور اہل حدیث عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے علامہ شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب اپنے گھریلو کام کی تکلیف کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ایک خادم عطا فرمانے کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح و ذکر کی تاکید فرمائی تھی۔ چنانچہ روایات میں اس کی تفصیل اس طرح آتی ہے: حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما نے چاہا کہ چونکہ گھریلو کاموں کی زیادتی اور سختی سے بہت پریشان ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ چکی پیس پیس کر سخت ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی بھرا کرتے ہیں، اس سے ان کے سینے میں درد کی شکایت پیدا ہو گئی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی پانی اٹھایا کرتی، جس سے ان کی گردن میں نشان ہو گئے، اور دوسرے گھریلو کاموں سے ان کے کپڑے بھی خراب اور میلے ہو جاتے، اور روٹیاں پکانے کی وجہ سے دھوئیں نے چہرے کا رنگ بدل دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام یا خادم مانگ لیں۔ جب اللہ کے نبی کے گھر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کر کے واپس چلی آئیں، اور جب رات ہو چکی اور یہ حضرات بستر پر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور ان دونوں کے درمیان میں آپ بیٹھ گئے اور معلوم کیا کہ بیٹی کیا بات تھی جو تم آئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے عرض کرتے ہوئے شرم آئی، اس لیے کہہ دیا کہ سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ پھر بعد میں بتایا کہ یہ پریشانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریشانی سن کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فاطمہ تم جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو وہ تمہیں زیادہ پسند ہے یا وہ جو اس سے بہتر چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کی چٹکی لی اور آہستہ سے کہا کہ تم یہ بولو کہ خادم سے بہتر جو چیز ہے وہ پسند ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بستر پر جاؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ امام حرم شیخ سدیس کی والدہ کی بددعا۔ یہاں ایک عبرتناک واقعہ موجودہ امام حرم شیخ سدیس صاحب زیدہ مجدہم کے بارے میں بعض معتبر باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کی والدہ محترمہ جب کسی بات پر غصہ ہوتی تو ان کو یوں بددعا دیتی کہ اللہ تم کو حرم کا امام بنائے۔ اللہ اکبر، کیسے عجیب بددعا ہے یہ، جس میں سراسر رحمت اور برکت ہے۔ یہ دراصل اسلامی تعلیم و تربیت کا اثر ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول بھی فرما لی اور شیخ سدیس کو امام حرم بھی بنا دیا، اور ساری دنیا میں ان کو شہرت بھی دے دی۔ اس واقعے سے میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو نہ ڈانٹیں، بلکہ اگر کبھی غصہ بھی آ جائے تو ایسی دعا دیں جس سے اپنی اولاد کا فائدہ ہو، جیسا کہ شیخ سدیس صاحب کی والدہ نے کیا۔